5 قسم کی بیماریاں جو جادو جنات کے اثر کی وجہ سے لگتی ہیں۔ اگر کوئی انسان یہ 5 یا ان 5 میں سے کوئی ایک بھی بیماری اپنے اندر محسوس کرے تو سمجھ جائے کہ اس پر جادو جنات کا اثر ہو چکا ہے۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے، محترم ناظرین، کچھ چیزیں انسان کی زندگی میں آہستہ آہستہ داخل ہوتی ہیں اور جب تک انسان انہیں سمجھتا ہے تب تک بہت کچھ بدل چکا ہوتا ہے۔ جادو اور جنات کے اثرات کو ہمیشہ سے ایک ایسے غیر مرئی دائرے میں رکھا گیا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انسان کی ذہنی، جسمانی اور جذباتی حالت کو اس طرح متاثر کر سکتے ہیں کہ وہ خود بھی پہچان نہیں پاتا کہ اصل مسئلہ کہاں سے شروع ہوا۔ اگر کوئی انسان اپنے اندر یہ 5 یا ان 5 میں سے کوئی ایک بھی بیماری محسوس کرے یا اس کی زندگی میں ایسی کیفیات ظاہر ہونے لگے جو بار بار دہرائی جائیں اور کسی عام وجہ سے سمجھ نہ آئیں، تو پھر وہ اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتا کہ شاید یہ صرف اتفاق نہیں بلکہ جادو جنات کے اثر کی طرف اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں 5 مختلف علامات یا بیماریاں اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہیں اور انسان کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ اپنے اندر جھانکے اور غور کرے کہ آخر یہ سب اس کی زندگی میں کیوں ہو رہا ہے۔ بعض روایت میں ان تبدیلیوں کو جادو اور جنات کے اثرات کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اور یہی تصور اس پورے موضوع کو مزید گہرا اور سنجیدہ بنا دیتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی عنوان کے تحت ان 5 علامات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کو ایک واضح فریم مل سکے کہ اگر یہ کیفیات ظاہر ہوں تو ان کا مطلب کیا لیا جاتا ہے اور لوگ انہیں کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ محترم ناظرین، 5 قسم کی بیماریاں جو جنات کے اثرات کی وجہ سے لگتی ہیں۔ پہلی بیماری، اکثر انسان ایک ایسی کیفیت سے گزرتا ہے جہاں بظاہر سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے مگر اندرونی طور پر عجیب سی بے سکونی محسوس ہوتی ہے۔ دل مطمئن نہیں ہوتا، سوچ بار بار منفی سمت میں بھٹکتی ہے اور ایک انجانا سا دباؤ ہر وقت ساتھ لگا رہتا ہے۔ کبھی اچانک دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، کبھی بغیر کسی واضح وجہ کے خوف سا طاری ہو جاتا ہے اور کبھی یوں لگتا ہے جیسے کوئی اندر سے بے چین کیے جا رہا ہو۔ انسان کوشش بھی کرتا ہے کہ خود کو سنبھالے، خود کو مصروف رکھے، لیکن یہ کیفیت بار بار لوٹ آتی ہیں اور ذہن کو جکڑ لیتی ہیں۔ رات کے اوقات میں یہ احساس اور بھی بڑھ جاتا ہے، نیند متاثر ہوتی ہے اور دل کا اضطراب مزید گہرا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو بار بار یہی علامات محسوس ہو رہی ہیں، دل کو سکون نہیں مل رہا، بلا وجہ گھبراہٹ اور بے چینی بڑھتی جا رہی ہے اور آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، تو سمجھ لیں کہ یہ دراصل بے چینی، گھبراہٹ اور دل کا اضطراب کی وہ کیفیت ہے جسے اس مخصوص طرز بیان میں جادو یا جنات کے اثر سے جوڑا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، دوسری بیماری، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان بظاہر کوئی خاص مشقت نہیں کرتا، پھر بھی جسم ٹوٹا ہوا محسوس ہوتا ہے، اٹھنے بیٹھنے میں بوجھ سا لگتا ہے اور دن بھر ایک عجیب سی سستی طاری رہتی ہے جو کسی طرح ختم نہیں ہوتی۔ نیند پوری ہونے کے باوجود تازگی محسوس نہیں ہوتی، کام کرنے کو دل نہیں چاہتا اور معمولی سا کام بھی پہاڑ جیسا لگنے لگتا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ کیفیت روزمرہ زندگی کو متاثر کرنے لگتی ہے۔ انسان خود بھی حیران ہوتا ہے کہ آخر یہ کمزوری جا کیوں نہیں رہی اور توانائی واپس کیوں نہیں آ رہی۔ اگر آپ کو بغیر کسی واضح وجہ کے مسلسل تھکن محسوس ہو رہی ہے، جسم میں جان نہیں رہتی اور ہر وقت سستی غالب رہتی ہے، تو سمجھ لیں کہ یہ بے سبب جسمانی کمزوری اور مسلسل تھکن کی کیفیت ہے جسے اس مخصوص انداز بیان میں بعض اوقات جادو یا جنات کے اثر سے جوڑا جاتا ہے۔ تیسری بیماری، کبھی انسان اپنی ہی کیفیت سے حیران رہ جاتا ہے۔ معمول کے مطابق زندگی چل رہی ہوتی ہے مگر اندر کہیں کچھ بدلنے لگتا ہے۔ بات بات پر غصہ آتا ہے، چھوٹی سی چیز
خوف پیدا کر دیتی ہے، خیالات قابو میں نہیں رہتے اور رویہ ایسا ہو جاتا ہے جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ گھر والے بھی محسوس کرنے لگتے ہیں کہ مزاج میں اچانک سختی یا عجیب پن آ گیا ہے، اور خود انسان بھی یہ سمجھ نہیں پاتا کہ آخر یہ تبدیلی کیوں آ رہی ہے۔ یہ کیفیت آہستہ آہستہ بڑھتی ہے اور انسان کے روزمرہ معاملات، تعلقات اور ذہنی سکون کو متاثر کرنے لگتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے جذبات اور سوچ پر گرفت کمزور پڑ رہی ہے، رد عمل غیر معمولی ہو گیا ہے اور آپ اپنے آپ کو پہلے جیسا محسوس نہیں کر رہے، تو یہ دراصل دماغی اور نفسیاتی عدم توازن کی حالت ہے، جسے اس مخصوص انداز بیان میں جادو یا جنات کے اثر کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ چوتھی بیماری، بعض اوقات انسان بظاہر معمول کے مطابق کھاتا پیتا ہے، مگر اندر ایک عجیب سی کیفیت جنم لینے لگتی ہے۔ کھانے کے بعد سکون نہیں ملتا، پیٹ میں گھبراہٹ سی رہتی ہے، جسم بھاری محسوس ہوتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ بس لیٹ جائے۔ دوا لینے کے باوجود مکمل آرام نہیں آتا، کبھی ہلکی سی بہتری آتی ہے مگر پھر وہی بے چینی واپس لوٹ آتی ہے۔ یہ کیفیت آہستہ آہستہ انسان کی روزمرہ زندگی کو متاثر کرنے لگتی ہے اور وہ خود بھی پریشان ہو جاتا ہے کہ آخر مسئلہ کہاں ہے۔ اگر آپ کو بار بار معدے کی خرابی، بدہضمی اور پیٹ میں غیر معمولی بے سکونی محسوس ہو رہی ہے اور یہ مسئلہ مسلسل برقرار ہے، تو یہ دراصل نظام ہاضمہ کی خرابی کی حالت ہے، جسے اس مخصوص انداز بیان میں جادو یا جنات کے اثر سے بھی جوڑا جاتا ہے۔ تاہم حقیقت یہ ہے کہ ایسی علامات اکثر گیس، تیزابیت، غذائی بے احتیاطی یا ذہنی دباؤ کی وجہ سے بھی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ کسی مستند ڈاکٹر سے مشورہ لیا جائے تاکہ اصل وجہ سامنے آئے اور مناسب علاج کیا جا سکے۔ پانچویں بیماری، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک کام شروع کرتا ہے مگر چند لمحوں بعد ہی بھول جاتا ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہا تھا۔ روزمرہ کی سادہ باتیں بھی ذہن سے نکلنے لگتی ہیں، گفتگو کے دوران الفاظ ساتھ نہیں دیتے اور توجہ بار بار بکھر جاتی ہے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ذہن پر ہلکی سی دھند چھا گئی ہو، سوچنے کی رفتار سست پڑ گئی ہو اور یاد رکھنے کی صلاحیت کمزور ہو رہی ہو۔ یہ کیفیت آہستہ آہستہ اعتماد کو بھی متاثر کرتی ہے اور انسان خود سے سوال کرنے لگتا ہے کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اگر آپ کو بار بار چیزیں بھولنے کا سامنا ہے، معمولی باتیں بھی یاد نہیں رہتی اور ذہن غیر معمولی طور پر الجھا رہتا ہے، تو یہ دراصل یادداشت کی خرابی اور نسیان کی حالت ہے، جسے اس مخصوص انداز بیان میں جادو یا جنات کے اثر سے بھی جوڑا جاتا ہے۔ تاہم حقیقت میں ایسی علامات اکثر ذہنی دباؤ، نیند کی کمی، غذائی مسائل یا دیگر طبی وجوہات کی بنیاد پر پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے اسے نظر انداز کرنے کے بجائے کسی مستند ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ صحیح تشخیص ہو سکے اور ہر وقت علاج ممکن بنایا جا سکے۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی روایت میں جادو اور جنات کے موضوع کو ایک حساس عقیدتی مسئلہ کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جس کے بارے میں قرآن و حدیث میں واضح اشارے ملتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ علماء امت اور اتباع نے اس کے اثرات اور انسانی کیفیتوں کی تشریح مختلف زاویوں سے کی ہے۔ اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جذباتی یا قیاسی رائے کے بجائے متوازن علمی اور دینی فہم اختیار کیا جائے تاکہ اصل حقیقت واضح ہو سکے۔ قرآن مجید میں جادو کا ذکر سورہ بقرہ میں آیا ہے، جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور اور ہاروت و ماروت کے واقعہ کا بیان موجود ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جادو ایک حقیقی تصور کے طور پر بیان ہوا ہے، لیکن قرآن اس کے اثر کو اللہ کے حکم کے تابع قرار دیتا ہے، یعنی کوئی بھی اثر اللہ کی مشیت کے بغیر مستقل طور پر نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اسی طرح حدیث میں بھی بعض واقعات ایسے ملتے ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیے جانے کا ذکر آتا ہے اور اس کے علاج کے طور پر
موضوعات سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کو مؤثر قرار دیا گیا ہے۔ اس سے علماء یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ روحانی تحفظ کے لیے قرآن کی آیات اور اذکار ایک مضبوط ذریعہ ہے۔ علماء کی اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ جادو کے اثرات بعض اوقات انسان کی ذہنی، جسمانی اور جذباتی کیفیتوں پر ظاہر ہو سکتے ہیں، جیسے بے چینی، ذہنی انتشار، خوف یا جسمانی کمزوری۔ تاہم وہ یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ ہر بیماری یا ہر نفسیاتی کیفیت کو براہ راست جادو سے جوڑ دینا درست علمی طرز فکر نہیں ہے۔ اسلامی فقہ میں تشخیص کے لیے ظن اور گمان کی بجائے تحقیق، علامات کے مجموعی مشاہدے اور دیگر اسباب کو بھی مد نظر رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اسی طرح جنات کے وجود کو بھی قرآن نے تسلیم کیا ہے، جیسا کہ سورہ جن میں ان کی ایک مستقل مخلوق کے طور پر وضاحت کی گئی ہے، لیکن علماء اس بات پر زور دیتے ہیں کہ جنات انسان کی زندگی پر براہ راست ہر وقت قابض نہیں ہوتے، بلکہ ان کے اثرات محدود اور اللہ کے اذان کے تابع ہوتے ہیں۔ اس لیے کسی بھی غیر معمولی کیفیت کو فوری طور پر جنات یا جادو سے منسوب کرنا علمی اور ذہنی دونوں اعتبار سے احتیاط طلب معاملہ ہے۔ اتباع طبی ماہرین اس موضوع کو ایک مختلف زاویے سے دیکھتے ہیں۔ ان کے مطابق بے چینی، یادداشت کی کمزوری، جسمانی تھکن، نیند کی خرابی اور ذہنی انتشار اکثر اوقات اعصابی نظام کی کمزوری، وٹامنز کی کمی، ہارمون عدم توازن یا نفسیاتی دباؤ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ جدید طب میں ان علامات کو انگزائٹی ڈس آرڈر، ڈپریشن یا نیورولوجیکل مسائل کے تحت بھی دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے ڈاکٹر تشخیص میں لیبارٹری ٹیسٹ، نفسیاتی اسسمنٹ اور جسمانی معائنہ کو بنیادی حیثیت دیتے ہیں۔ علماء اور اتباع دونوں کے نقطہ نظر کو جمع کیا جائے تو ایک متوازن تصویر سامنے آتی ہے۔ دینی لحاظ سے جادو اور جنات کا وجود تسلیم شدہ ہے، مگر ان کے اثرات کو حتمی اور ہر کس پر لاگو کرنا درست نہیں۔ طبی لحاظ سے زیادہ تر علامات کے پیچھے جسمانی یا نفسیاتی وجوہات پائی جاتی ہیں۔ اس لیے بہتر طرز عمل یہی ہے کہ انسان روحانی علاج کے ساتھ ساتھ طبی مشورہ بھی حاصل کرے اور کسی ایک زاویہ کو مکمل رد یا قبول کرنے کے بجائے اعتدال اختیار کرے۔ محترم ناظرین و سامعین، انسانی زندگی میں بعض اوقات ایسی کیفیت سامنے آتی ہیں جنہیں ہر شخص اپنے اپنے علم، تجربے اور سوچ کے مطابق مختلف انداز سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کچھ لوگ انہیں صرف جسمانی تھکن، نیند کی کمی یا ذہنی دباؤ کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، جبکہ کچھ روایتی سوچ رکھنے والے انہی علامات کو ایک مختلف روحانی یا غیر مرئی زاویے سے بھی دیکھتے ہیں۔ اسی اختلاف نظر کے درمیان جب ہم ان 5 عمومی کیفیت کی بات کرتے ہیں جنہیں بعض بیانیوں میں غیر معمولی اثرات سے جوڑا جاتا ہے، تو سب سے پہلے انسان کی مجموعی حالت میں ایک ہلکی مگر مسلسل تبدیلی پیدا ہونے لگتی ہے، جو آہستہ آہستہ اس کی روزمرہ زندگی کے ہر پہلو کو متاثر کرتی ہے۔ یہ تبدیلی یکدم ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ بتدریج بڑھتی رہتی ہے، اور اکثر انسان خود بھی ابتدا میں اسے سنجیدگی سے نہیں لیتا۔ شروع کے مرحلے میں انسان کو صرف معمولی سی بے دھیانی محسوس ہوتی ہے، جیسے وہ چیزیں جو پہلے فوراً ذہن میں محفوظ ہو جایا کرتی تھی اب آہستہ آہستہ ذہن سے پھسلنے لگتی ہوں۔ کبھی وہ کسی خاص مقصد سے ایک کمرے میں داخل ہوتا ہے مگر وہاں پہنچ کر بھول جاتا ہے کہ وہ کیوں آیا تھا۔ کبھی کوئی اہم بات سناتا ہے مگر چند لمحوں بعد وہ یاد نہیں رہتی۔ یہ چھوٹی چھوٹی علامات ابتدا میں غیر اہم لگتی ہیں، مگر وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایک واضح شکل اختیار کرنے لگتی ہے اور انسان کی یادداشت پر اثر ڈالتی ہے۔ ذہن میں ایک غیر واضح سا بوجھ محسوس ہونے لگتا ہے، جیسے سوچنے کی صلاحیت پر کسی نے پردہ ڈال دیا ہو یا ذہنی رفتار معمول سے کم ہو گئی ہو۔ اسی دوران انسان کے اندر ایک اور تبدیلی بھی محسوس ہونے لگتی ہے، اور وہ ہے جسمانی توانائی میں کمی۔ انسان بغیر کسی واضح محنت کے بھی تھکاوٹ محسوس کرتا ہے، جسم میں ایک مستقل سستی سی رہتی ہے اور روزمرہ کے معمولی کام بھی بوجھ لگنے لگتے ہیں۔ نیند پوری ہونے کے باوجود جسم میں تازگی محسوس نہیں ہوتی اور انسان کو یوں لگتا ہے جیسے اس کی توانائی مسلسل کم ہو رہی ہے۔
یہ کیفیت صرف جسم تک محدود نہیں رہتی بلکہ ذہنی کارکردگی پر بھی اثر انداز ہوتی ہے، جس سے انسان کی توجہ اور ارتکاز مزید کمزور ہو جاتا ہے۔ جیسے جیسے یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، انسان کے جذباتی رد عمل میں بھی نمایاں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی وہ معمولی باتوں پر غیر معمولی رد عمل دیتا ہے، کبھی بلا وجہ غصہ محسوس کرتا ہے، اور کبھی ایک انجانی سی گھبراہٹ اس پر طاری ہو جاتی ہے جس کی کوئی واضح وجہ سامنے نہیں آتی۔ یہ بے چینی کبھی دل کی دھڑکنوں کو متاثر کرتی ہے، کبھی نیند کو خراب کرتی ہے، اور کبھی انسان کو اندرونی طور پر بے سکون رکھتی ہے۔ اس دوران وہ خود بھی یہ سمجھنے سے قاصر رہتا ہے کہ آخر اس کے اندر یہ تبدیلی کیوں آ رہی ہے۔ مزید آگے بڑھتے ہوئے انسان کے اندر ایک عمومی ذہنی انتشار پیدا ہونے لگتا ہے، جس میں سوچیں بکھرنے لگتی ہیں، فیصلے کرنا مشکل ہو جاتے ہیں، اور توجہ برقرار رکھنا ایک چیلنج بن جاتا ہے۔ یہ حالت اس کی روزمرہ زندگی، تعلقات اور کام کی کارکردگی پر بھی اثر ڈالتی ہے۔ بعض افراد اسے محض ذہنی دباؤ کہتے ہیں، کچھ اسے تھکن کا نتیجہ سمجھتے ہیں، جبکہ روایتی بیانیوں میں اسے مختلف غیر مرئی اثرات کے ساتھ بھی جوڑا جاتا ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، جب انسان کی حالت مزید گہرائی اختیار کرتی ہے تو کچھ نئی کیفیت زیادہ نمایاں ہونے لگتی ہیں جو اس کے روزمرہ معاملات کو مزید متاثر کرتی ہیں۔ ان میں سب سے واضح پہلو یہ ہوتا ہے کہ انسان کی ذہنی یکسوئی ختم ہونے لگتی ہے۔ وہ ایک کام پر مکمل توجہ نہیں دے پاتا، بات کرتے ہوئے الفاظ بھول جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا محسوس کرتا ہے جیسے اس کا دماغ مکمل طور پر حاضر نہیں۔ یہ کیفیت صرف وقتی نہیں رہتی بلکہ بار بار لوٹتی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ آخر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ ضرور پیش کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔